أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول تو فرمائے گا ان سے ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تمہیں؟ قالوا تو انبیاء عرض کریں گے، رسول عرض کریں گے لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے تمام رسل عظام سے اس بات کو ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال تمام رسولوں سے یہ سوال فرمائے گا کہ کیا جواب ملا تمہیں۔ یہ سورہ مائدہ شریف کے آخری 2 رکوع ہیں، اور چونکہ سورہ مائدہ کا ہم نے معنی جب سورہ شریف شروع کی تھی تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا تھا کہ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، آپ کے جو مخلص دوست تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، اگلی آیت مبارکہ میں ان کا ذکر آ رہا ہے، تو اس میں مائدہ کا لفظ ہے، لہٰذا اسی وجہ سے سورہ شریف کا نام جو ہے وہ مائدہ رکھا گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یوم، جس دن یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول پھر ان سے سوال کرے گا ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تمہیں؟ قالوا تو وہ عرض کریں گے لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء اور رسل عظام، بڑا خاص مقام ہے ہمارے عقیدے کے حوالے سے بھی، کہ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب انبیاء کی اس رسل کی جماعت سے یہ سوال کرے گا اللہ، تو اس پر سادے لوگوں نے یہ دلیل بنا لی کہ انبیاء کہیں گے ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو علم ہی نہیں۔ وہ انبیاء کے جو اس دنیا میں تمام امتوں پر گواہ ہوں گے پھر، اور وہ اپنی امتوں کو تمام چیزوں کا اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت اور انبیاء اور رسل کی اطاعت، ان کا حکم ماننے کا بیان فرماتے رہے، تو وہ کیسے پھر نہیں جانیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی علم نہیں تھا ان کے پاس، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لہذا تم کہتے ہو حضور کے پاس یا انبیاء کے پاس علم غیب ہے، تو یہ تمہارا جو ہے وہ کہنا باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب عام حالات میں دنیا میں کسی استاذ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، جو اچھی فرمانبردار اولاد ہوتی ہے، اچھے شاگرد ہوتے ہیں، اچھے مرید ہوتے ہیں، وہ اپنے شیخ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم بھی بہت بڑے علامہ فہامہ ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور آپ جو ہے وہ جانتے ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے ایسے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایک کمال ادب اور اس شان کو اللہ نے ظاہر فرمایا کہ اللہ واحد و قہار کی بارگاہ میں جب انبیاء اور رسول حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے یہ فرمائے گا تو وہ فرمائیں گے، عرض کریں گے لا علم لنا، اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، سب کچھ تو ہی جانتا ہے۔ حالانکہ انبیاء تو ان کے پاس تو علم ہوگا یقیناً کہ وہ امتوں پر گواہ ہوں گے، لیکن اللہ کی شان اور اللہ کی اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے انبیاء اس کمال ادب کو ظاہر کریں گے کہ اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو ہی سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کمال ادب ہے جو اللہ کے سامنے انبیاء علیہ السلام یہ عاجزی، یہ اس چیز کو وہ قابل ذکر ہی نہیں سمجھیں گے کہ ہم اس چیز کو بیان کریں کہ ہمیں کیا جواب ملا، اور ایسا خوبصورت جواب اور اللہ کی شان بیان کریں گے کہ علام الغیوب، سب سے زیادہ اور خوب جاننے والا تو ہی ہے، سب غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر اپنے اوپر میری نعمت کو، وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اور اپنی والدہ پر میری نعمت کو، اِذْ أَيَّدْتُكَ جب میں نے مدد فرمائی تیری بروح القدس پاک روح کے ساتھ، تُكَلِّمُ النَّاسَ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، فِی الْمَہْدِ جھولے میں، وَکَہْلَا اور پکی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْکِتَابَ اور جب سکھائی میں نے تجھے کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ اور تورات و انجیل سکھائی میں نے، وَإِذْ تَخْلُقُ اور جب بناتا تو من الطین گارے سے مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی سی مورتی، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ تو اس میں روح پھونکتا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ تو وہ پرندہ بن جاتی، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور اچھا کرتا تو اکمہا پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑ کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ اور جب نکالتا تو مردوں کو میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب میں نے بچایا، جب دور کیا میں نے بنی اسرائیل کو، عنکا آپ سے، اذ جئتہم جب آپ آئے ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، فقالت انہوں نے کہا الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ اس کی تفصیل اس آیہ مبارکہ میں جو معجزات اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اس کی تفصیل سورہ آل عمران شریف میں بھی گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ فرمائے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جناب حضرت عیسیٰ کو یہ بات ارشاد فرمائے گا کہ یاد کیجئے کہ آپ پر، آپ کی والدہ پر ہماری اس نعمت کو جو ہم نے آپ پر نعمت کی، اذ ایدتک بروح القدس ہم نے روح القدس کے ساتھ آپ کی مدد کی، یہ بھی پیچھے گزر چکا تفسیر میں۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا آپ نے پنگوڑے میں اور پکی عمر میں لوگوں سے کلام کیا، کہ جب حضرت مریم پر لوگوں نے طرح طرح کی اعتراضات کیے اور یہودی ویسے بھی مخالف تھے، تو انہوں نے حضرت مریم کی پاک دامنی پر حرف اٹھایا، یہ بات کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو جو آپ پر نعمت کی کہ آپ نے چھوٹی عمر میں آپ نے ان کو یہ جواب دیا کہ انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارک اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ تو ہم نے آپ کی والدہ کی پاک دامنی آپ پر اور آپ کی جو ہے وہ آپ پر اور آپ کی والدہ پر ہم نے جو نعمت کی تھی اس نعمت کو یاد کیجئے۔ وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور ہم نے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی آپ کو، اور یہ معجزات ہم نے عطا فرمائے کہ جب آپ پرندوں جیسی صورت بناتے، ایسی صورت کوئی مورتی بناتے اور اس میں پھر ہمارے حکم سے آپ پھونک مارتے تو وہ ہمارے حکم سے پرندہ اڑنے لگتا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور پھر اچھا کر دیتے آپ پیدائشی اندھے کو، جو اندھا پیدا ہوتا آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑی کو، کوڑ کے مریض کو جب آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ بِإِذْنِ میرے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي اور جب آپ مردوں کو زندہ کرتے نکالتے تو وہ نکل آتے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب بنی اسرائیل یہودیوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا تو ہم نے ان کو روکا، کففت بنی اسرائیل کا آپ سے ان کو روکا، اذ جئتہم حالانکہ آپ کو بینات ظاہر نشانیاں معجزات لے کے آئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور جب ہم نے القاء کیا دل میں بات ڈالی حواریین کے، ان آمنو کے ایمان لاؤ، بی مجھ پر، و برسولی اور میرے رسول پر، قالو تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور اے اللہ تو گواہ رہ، باننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواری مخلص دوست جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے،
ان کو حواریین کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس رسالت کو ڈال دیا کہ جس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اوحی، تو یہاں وحی کا لفظ آیا ہے۔ ایک ہے وحی جلی، ایک ہے وحی خفی، یعنی جو وحی ہے وہ تو انبیاء ہی پر نازل ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف نبوت ہی کا خاصہ ہے کہ انبیاء پر وہ نازل ہوتی ہے، لیکن وحی کا لفظ دیگر جگہوں پہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، تو وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا، القاء کیا، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو اسی طرح سے سورہ نحل میں بھی ہے کہ شہد کی مکھی، اس کو جو ہے وہ ہم نے اس پہ جو ہے نا یہ وحی کا لفظ آیا ہے، تو یہ بات ڈالی دل میں، حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان آمنوا بی و برسولی، کہ ہمارے رسول پر، مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو انہوں نے، حواریین نے جو مخلصین تھے، انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور اے اللہ تو گواہ رہے، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع، کیا طاقت رکھتا ہے ربک، آپ کا رب، ان ينزل، کہ نازل کرے، علینا، ہم پر، مائدة، دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے قائل نہ تھے، وہ اللہ کی قدرت کے قائل تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ حل یستطیع ربک ان ینزل، کیونکہ پیچھے ان کے ایمان کا ذکر گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ اللہ کی قدرت کے قائل تھے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے دل کے اس اطمینان کے لیے یہ بات کی، تو انہوں نے یہ بات کی، تو یہ مائدہ کا لفظ جو ہے وہ سورہ مائدہ کا لفظ، جس کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا یہ نام رکھا گیا تھا، وہ اس آیہ مبارکہ آیت نمبر 112 میں فرمایا گیا کہ انہوں نے یہ عرض کی کہ حل یستطیع ربک، یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز کہ مطلب آسمان سے، وہ اس لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے تاکہ ہم اس مبارک کھانے سے مستفید ہوں، ہم اس مبارک برکت والے کھانے سے، کہ جو آسمان سے اترے گا، یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو آسمان سے اترے گا تو ہم اس سے کھائیں گے، اس سے فیض یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، تم اگر مومن ہو تقوی اختیار کرو تو ضرور اللہ رب ذوالجلال تمہاری یہ دعا قبول فرمائے گا۔ قالوا نريد ان نأكل منها، انہوں نے عرض کی نريد، ہم چاہتے ہیں، ان نأكل منها، کہ کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور جان لیں ہم، ان صدقتنا، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے سچ فرمایا، ونكون عليها من الشاہدین، اور ہو جائیں ہم اس دسترخوان پر، من الشاہدین، گواہوں میں سے۔ یہی وہ بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس برکت والے کھانے سے کھائیں، اور اس بات کو بھی ہم جان لیں کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جو ہے وہ اس دسترخوان پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم، جناب عیسی ابن مریم نے دعا کی، اللہم، اے ہمارے رب، انزل علینا، نازل فرما ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان کو، تکون لنا عیدن، جو ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہو اور تیری نشانی سے ہو، ورزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، 30 روزے رکھنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا۔ تو فرمایا کہ جب تم 30 روزے رکھ لو گے، تو 30 روزے رکھنے کے بعد جب فارغ ہو جاؤ گے تو جو بھی دعا کرو گے اللہ رب ذوالجلال قبول فرمائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر دعا کی عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے ایک موٹے کپڑے پہنے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب ذوالجلال کی یہ شان بھی بیان کی کہ تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور یہ عقیدہ بھی ہمیں دیا کہ اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کا جب تقوی اختیار کیا جائے گا، جب پرہیزگاری اختیار کی جائے گی، گناہوں سے بچا جائے گا، اس کا حکم مانا جائے گا، اس کے محبوب رسول علیہ السلام کا بھی حکم مانا جائے گا،
تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال ہر چیز کی فراوانی عطا فرمائے گا. لیکن جب نافرمانی ہوگی تو ضرور گناہ نحوست لے کے آتا ہے، گناہ نحوست لے کے آتا ہے، اور وہ ہر چیز میں بے برکتی ہوتی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمارے رزق میں، علم و عمل میں برکت وسعت پیدا فرمائے. قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں نازل کروں گا تم پر. فمن یکفر، بڑی سخت بات فرمائی، فمن یکفر، پھر جس نے کفر کیا، بعد منکم، اس کے بعد، فانی اعذبہ، پھر میں اسے عذاب دوں گا، عذابا، ایسا عذاب، لا اعذبہ، کہ نہیں دوں گا میں ایسا عذاب، احدا من العالمین، پورے جہان میں سے کسی کو بھی میں نازل کروں گا. جو تم نے مانگا ہے میں ضرور نازل کروں گا. اب تم نے اتنی جو ہے وہ عاجزی اختیار کی ہے، مجھ سے مانگا، اور میرے رسول نے جب دعا کی ہے تو میں نازل کروں گا. لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نے کفر کیا تو ایسا عذاب دوں گا میں تمہیں کہ میں نے پورے جہان میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا. ایسا عذاب دوں گا میں تمہیں. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ و معمون فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نافرمانیوں سے بچائے، اور اللہ خالق کے کائنات ہماری حفاظت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.